پیش کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اور ایک بار محبت سے، عقیدت سے درود و پاک پڑھ لیں تاکہ پتہ چلے حاجی شہر رسول میں آیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابھی سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے، بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، سبز گنبد والی مسجد ہے آپ کے سیدھے ہاتھ پہ نظر آئی ابھی؟ جی ہاں، تو کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس مسجد کا نام ہے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غرور ہرو کا توڑ ڈالا، غرور ہرو کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے، وہ کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ اور اسی طرح حجاج محترم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رنگ کے تو کالے ہیں، جو رنگ کے تو کالے ہیں، اگر کوئی آج کے دور میں کوئی کالے انسان آ جائے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے نا۔ جو رنگ کے تو کالے ہیں لیکن ان کا مرتبہ تو دیکھے، وہ رسول اللہ کے مؤذن بھی تھے اور خادم اعلیٰ بھی تھے ان کے۔ اور اسی طرح حجاج محترم حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی سرزمین پر ننگا لٹایا جاتا، تتی ریت کے اوپر ننگا لٹایا جاتا، ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھے جاتے، لیکن پھر بھی وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح مکے کی گلیوں میں بچوں کے حوالے کیا جاتا، بچے ان کو گلیوں میں گھسیٹتے، پتھر مارتے، لیکن پھر بھی وہ کہتے احد احد، اللہ ایک ہے۔ اور اسی طرح کفار مکہ، مشرکین مکہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار مار کے تھک جاتے، لیکن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار کھا کھا کر بھی نہ تھکتے، انہوں نے صبر کیا۔ بلکہ کسی نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہ تمہیں کفار مکہ، مشرکین مکہ مارتے ہیں؟ تو آگے سے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا، اے اللہ کے بندے تمہیں کیا پتا، جب بھی کفار مکہ، مشرکین مکہ مجھے مارتے ہیں میں اپنی آنکھیں فوراً بند کر لیتا ہوں، جب میں اپنی آنکھیں بند کرتا ہوں تو سامنے چہرہ مصطفیٰ آ جاتا ہے، میں اپنے سرور میں مگن ہو جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے کیا کر رہا ہے، میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ سرور ایسا رو کہ مصطفیٰ کا دیدار میں مگن ہو جاتے، تکلیف بھی بھول جاتے۔ پھر انہوں نے صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ جب اللہ کے نبی معراج پر تشریف لے گئے تو جناب رسول اللہ کو جنت الجہنم کا نظارہ کرایا گیا۔ جب اللہ کے نبی جنت کی سیر فرما رہے تھے تو حضرت جبریل اور آپ علیہ السلام تھے، تو کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کسی تیسرے بندے کی چلنے کی آواز سنی، قدموں کی آواز سنی، کسکساہٹ کی آواز سنی، تو اللہ کے نبی حضرت جبریل سے فرماتے ہیں، اے جبریل ہمارے ساتھ تیسرا کون چل رہا ہے، کس کے قدموں کی کسکساہٹ کی آواز آ رہی ہے؟ تو آگے سے حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تیسرا تو کوئی نہیں ہے، یہ تیسرا تو کوئی نہیں ہے، آپ کا امتی، آپ کا غلام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چلتے تو مکہ کی سرزمین پر ہے، ان کے قدموں کی آہٹ آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ قربانیاں یوں ہی نہیں ملی، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت ہی سچے عاشق رسول تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عشق نصیب فرمائے اور صحابہ کرام جیسا عشق نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے، آپ کو ایک کھجوروں کا باغ نظر آئے گا، جیسے ہی گاڑی تھوڑا سا آگے جائے گی نا، ابھی دیکھیں بھیا صاحب نظر آیا بھائی؟ اس باغ کا نام ہے باغ سلمان فارسی، اور آگے جو خالی میدان پڑا ہے اس میدان کا نام ہے میدان خاک شفا۔ اسی مقام پر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائی کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے 360 گٹھلیاں لگائی،
اور آگے جو خالی میدان پڑا ہے اس میدان کا نام ہے میدان خاک شفاف. اس کا دوسرا نام ہے وادی بطحان. وادی بطحان جنت کی ایک وادیوں میں سے وادی ہے. گویا کہ ہم سب نے جنت کو دیکھا. کس کو دیکھا بھائی؟ جنت کو دیکھا. اور صرف یہ جگہ بھی جنت نہیں، جس جگہ پر رسول اللہ کے قدم مبارک لگتے گئے وہ جگہ بھی جنت بنتی گئی اور جنت سے بھی زیادہ افضل. اور اسی طرح حجاج محترم جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر صحابہ کرام بیمار ہو گئے. اور اسی طرح مدینہ کا پہلا نام کیا تھا بھائی؟ وادی یثرب. وادی یثرب یعنی دکھوں اور غموں والی وادی. جو بھی یہاں پر آتا بیمار ہو جاتا. لوگ یہاں آنے سے ڈرتے تھے کہیں ہم جائیں اور بیمار نہ ہو جائیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو پھر یہ وادی یثرب یثرب نہ رہا، پھر مدینہ المنورہ بنا، رحمت والا شہر بنا. تو پھر ایک شہر بھی بول اٹھا. شہر سناتا ہوں، اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ بولنا. انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا، انگوٹھی نہ ہوتی نگینہ نہ بنتا، سمندر نہ ہوتے تو سفینہ نہ بنتا. اگر رسول اللہ کے قدم مبارک یہاں نہ لگتے تو یثرب کبھی بھی مدینہ نہ بنتا. اور اسی طرح حجاج محترم ابھی ہم پہنچے ہیں مسجد قباء وادی قباء. مسجد قباء تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے. اگر روئے زمین پر کوئی مسجد بنائی گئی ہے بیت اللہ اور بیت المقدس کے بعد یہ پہلی مسجد ہے مسجد قباء. اور اس مسجد کی تعمیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی. سب سے پہلا پتھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھا. دوسرا پتھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. تیسرا پتھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. چوتھا پتھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو بھی میرا بندہ قیامت کی صبح تک اپنے گھر سے وضو کر کے میری مسجد قباء میں آئے گا، 2 رکعت نفل مسجد کے نام کے عطا کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ایک مقبول ترین عمرے کا ثواب عطا کرے گا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم پہنچے ہیں. اور حجاج محترم یہاں پر ہوگا آپ کے پاس 20 منٹ کا ٹائم. اور نیچے اترتے وقت گاڑی کا باڈی نمبر یاد رکھنا ہے. اگر گاڑی کا باڈی نمبر یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. کوئی بھی حاجی آگے پیچھے نہیں ہوئے گا. ایک گروپ بنا کے جائیں گے اور واپس اسی گروپ کی حالت میں آئیں گے. اور ٹائم کی پابندی کریں گے. انشاءاللہ ظہر کی نماز جو ہے وہ ہم نے حرم میں جا کے پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ ٹائم کی پابندی کریں گے نا، کیونکہ پہلے بھی ہم کافی لیٹ نکلے ہیں ہوٹل سے. جو نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے وہ 7:30 بجے گاڑیاں جو ہے نکل جاتی ہیں، لیکن ہمارا ٹائم دیکھیں. اور اسی طرح حجاج محترم میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں. اگر کوئی حاجی آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ مجھے فون کر سکتا ہے اور میں اس کو ریسیو کر لوں گا. نمبر نوٹ کریں 059 55 46 786. یہاں پہ وضو خانہ ہے. ادھر آ گیا ٹوائلٹ سے. مردوں کا وضو خانہ اور ٹوائلٹ سے آتے عورتوں کا وضو خانہ اور مسجد قباء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
سيدنا محمد وعلى آله وسلم محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسجد قباء ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على مسجد سيدنا محمد النجيد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في هذا المكان الواحد. وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم. الله يتوفقك ان شاء الله. ابوي ما شاء الله يا رب الله يتقبل منا ان شاء الله. وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسجد سنة المجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك. ومسجد قباء سنكلته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله ربي من كل ذنب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. إن شاء الله. जी आ रहे हाँ आ रहे ना ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله मक्का से हिजरत फरमाकर मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए।
تو پہلی فجر کی نماز اسی مقام پر ادا فرمائی. اور اسی طرح حجاج محترم یہاں پر آپ کے پاس 15 منٹ کا ٹائم ہوگا, باغ کی زیارت بھی کر لیں, اور جس حاجیوں نے کھجوریں خریدنی ہوگی وہ اپنا دیکھ کے چیک کر کے خرید بھی سکتے ہیں. کھجوریں تو ویسے یہاں پر اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ نے چیک بھی ضرور کرنی ہے, چیک کر کے دیکھ کے خرید بھی سکتے ہیں. کھجوروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد قباء آتے تو اس بات کو سیر کرتے ہیں, بتا دیں. چھوٹی سی مارکیٹ بھی अंबर कैसा है? अंबर का है, अंबर बहुत का पहाड़, یہ جنتی پہاڑ ہے جو آپ کے الٹے طرف کی طرف پہاڑ ہے, اس کا نام ہے جبل آئر. یہ جہنمی پہاڑ ہے. اسی پہاڑ نے اپنے پیچھے رسول اللہ کے دشمن چھپائے اور رسول اللہ کو بتایا نہیں, اور رسول اللہ نے اس پہاڑ کو بد دعا دی, یہ جہنمی پہاڑ ہے آپ کے الٹے ہاتھ والا, اور جو آپ کے سیدھے ہاتھ والا ہے یہ جنتی پہاڑ ہے. اور اسی طرح حجاج محترم ادب احترام ضروری ہے. جب ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں ہمارے ہاتھ میں 10 ریال کا چپل ہوتا ہے اور ایک ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں بجائے درود پاک پڑھنے کے ہم وہاں پہ گپے شپے لڑاتے ہیں, ویڈیوز بناتے ہیں, سیلفی بناتے ہیں, اور اسی طرح اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. تو کوشش کریں جب بھی جائیں ادب اور احترام کے ساتھ جائیں, کوشش کریں اپنی چپل جو ہے وہ اپنے ہوٹل پہ چھوڑ کے جائیں. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. اور اسی طرح حجاج محترم ابھی ہم جا رہے ہیں جنگ خندق سبا مساجد. سبا عربی کا لفظ ہے یعنی 7. عالم اسلام کا تاریخ اسلام کا تیسرا بڑا غزوہ ہے. عالم اسلام کی پہلی بڑی جنگ جنگ بدر, دوسری بڑی جنگ جنگ احد, اور اسی جنگ میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے. جو سب سے بڑی شہادت ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ جائیں گے, سلام پیش کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے, اور واپس اپنی گاڑی میں جو پہلی قبر ہوگی کھڑے پتھر والی, اس کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام فرما رہے ہیں. ان کے پیچھے ایک اور قبر ہے جس کے اندر 2 صحابہ کرام ہیں. ایک ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دوسرے ہیں حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی باؤنڈری ہے جس کے اندر 67 صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. یہ سامنے دیکھیں آپ کے سارا جبل احد کا پہاڑ ہے, 7.5 میل لمبا ہے, 3.5 میل چوڑا ہے. اگر لوکیشن پہ اس کا سرچ کریں تو پورا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے. آپ جائیں گے, سلام پیش کریں گے, فاتحہ پڑھیں گے, اور واپس اپنی گاڑی میں. الٹے ہاتھ پہ یہ جو پہاڑی کے اوپر ہے نظر آئیے بھی.
फिर से उल्टे हाथ पे देखेंगे, ये नीचे की तरफ मस्जिद है सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। उल्टे हाथ पे, फिर से उल्टे हाथ पे देखेंगे, ये बड़ी मस्जिद है जामिया अल खंदक के नाम की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मस्जिद क़िबलतैन पार्किंग एरिया माशाअल्लाह। यहाँ से मेंस वेयर और वसूल है। देखिए लिखे से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك إن شاء الله. First. यहाँ से मेन एंट्रेंस है मस्जिद है। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.